السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یو جی سی نیٹ جے آر ایف کا سلیبس ایک نظر اس پہ ہم مار لیتے ہیں۔ سلیبس کیا ہے اور سلیبس کے اندر کون کون سی چیزیں ہیں، کیونکہ سلیبس دیکھیں گے تبھی تیاری کا ایک فارمیٹ ہمارے دماغ میں بنتا ہے۔ یو جی سی نیٹ کا یہ سلیبس جو اردو کا ہمارے سامنے ہے، 10 یونٹس اس کے ٹوٹل اس کے اندر اس سلیبس کے اندر ہیں، 10 بھاگ ہیں، الگ الگ یونٹس ہیں ان کی، اور الگ الگ یونٹ کے اندر الگ الگ ٹاپک ہیں۔ جیسے پہلا یونٹ ہے تو اس کے اندر تاریخ زبان اردو ہے، اردو زبان کی تاریخ سے متعلق جتنے بھی ٹاپک ہیں وہ اس یونٹ 1 کے اندر آ جائیں گے، جس میں دیکھیے کہ پہلا ہند آریائی کی مختصر تاریخ ہے، پراکرت اپبھرنش، کھڑی بولی کے اوصاف، کھڑی بولی کے اوصاف ہے، اردو کی ابتدا کے بارے میں مختلف نظریات ہیں۔ اب اس کے اندر نظریات کون کون سے، جو محققین ہیں جنہوں نے نظریے اردو کی ابتدا سے متعلق پیش کیا ہے، محمد حسین آزاد ہے، محمود شیرانی ہے، نصیر الدین ہاشمی ہے، مسعود حسین خاں ہے، سید سلیمان ندوی، شوکت سبزواری، ان سب کے الگ الگ نظریے اردو کی ابتدا سے متعلق ہیں، تو ان کو پڑھنا پڑے گا۔ اردو کا ابتدائی زمانہ، اردو ساخت کے بنیادی عناصر، دکنی اردو کی لسانی خصوصیات، جس کے اندر سبرس، قطب مشتری، کلی قطب شاہ، ولی، سراج، اورنگ آبادی، یہ جو دکنی اردو کی لسانی خصوصیات، وہاں کی زبان کے متعلق اس میں جو یہ سبرس ہے، قطب مشتری ہے، کل قطب شاہ ہے، ولی ہے، سراج، اورنگ آبادی ہے، ان کا ہمیں مطالعہ کرنا پڑے گا۔ اردو اور اس کی اہم بولیاں، اردو کی لسانی انفرادیت، اردو کی صوتیات، فونیمیات، اردو مارفیمیات، اردو نحویات اور اردو معنیات، ان سب کے بارے میں ہمیں پڑھنا پڑے گا۔ اب یونٹ نمبر 2 ہے، جس کے اندر اردو کی جو شعری اصناف ہیں اس کے بارے میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ ان اصناف کے اندر ہمیں کیا کیا پڑھنا ہے۔ ایک قصیدہ ہے، قصیدے کے اندر قصیدہ کا فن ارتقاء، اردو کے اہم قصیدہ گو اور ان کے قصائد، جس کے اندر محمد رفیع سودا ہے، ہوا جو کفر ثابت وہ تمغۂ مسلمانی، تضحیک روزگار، یہ ان کے قصیدے ہیں جن کو ہمیں گہرائی سے اچھی طرح سے مطالعہ کرنا پڑے گا۔ شیخ محمد ابراہیم ذوق جو کہ قصیدہ نگار ہیں، رہے نشاط اگر کیجیے اسے تحریر، ایک تو یہ قصیدہ ہے میری آنکھ میں اشکوں کے تماشا گوہر، ایک یہ قصیدہ ان کے بارے میں بھی ہمیں گفتگو اور ان کے بارے میں ہمیں مطالعہ کرنا پڑے گا، اور اہم قصیدہ گو کے بارے میں بھی مطالعہ کرنا پڑے گا۔ مثنوی جو ایک شعری صنف ہے، اس کے بارے میں دیکھیے کہ اس کے فن اور اس کی ارتقاء کے بارے میں پڑھنا پڑے گا۔ اردو کے اہم مثنوی نگار اور مثنویاں پڑھنی پڑیں گی، اور نظامی بیدری، قدم راؤ پدم راؤ، ملا وجہی۔ اب یہاں نظامی بیدری یہاں لفظ نام ہے، جو پورا نام ان کا فخر الدین نظامی ہے، جن کی جو پہلی مثنوی ہے قدم راؤ پدم راؤ، اور اس کو پڑھنا ہے۔ ملا وجہی کی کتب مشتری ہے، اس کو پڑھنا ہے۔ ابن نشاطی کی پھول بن ہے، اس کو بھی پڑھنا ہے۔ افضل جھنجھانوی کی
بکٹ کہانی ہے، یہ بھی ہمیں پڑھنی ہے۔ اور اسی طرح سے میر حسن کی سحر البیان ہے، دیا شنکر نسیم کی گلزار نسیم ہے۔ اسی طرح سے اگلی جو مثنوی جو صنف ہے، شعری صنف ہے مرثیہ۔ مرثیے کا فن اور اس کے ارتقاء کے بارے میں پڑھنا ہے۔ اردو کے اہم مرثیہ نگار اور ان کے مرثیے پڑھنا ہے۔ مرزا زبیر علی انیس یہ مرثیہ نگار ہیں، اور ان کا مرثیہ ہے نمک خان تکلم ہے فصاحت میری۔ مرزا سلامت علی دوبیر ہے، مرزا سلامت علی دوبیر ہیں، سیغم ڈکارتا ہوا نکلا کچھار سے، یہ ان کا مرثیہ ہے دوبیر کا، یہ بھی بہت ہی تگڑے مرثیہ نگار ہیں۔ اور مرزا غالب کا مرثیہ عارف جو مرثیہ ہے وہ پڑھنا ہے۔ جمیل مظہری کا جنبش سے میرے خامہ افسوں طراز کی، یہ مرثیہ بھی ہمیں پڑھنا ہے۔ یہ مرثیے جو چار ہیں ان کو بھی ہمیں اچھی طرح سے ان کا مطالعہ کرنا پڑے گا، اور اردو کے اہم مرثیہ نگار بھی ہمیں پڑھنا پڑے گا۔ اردو پھر بعد میں تیسری یونٹ جو آتی ہے وہ اردو کی غزل گوئی سے آتی ہے، جو کہ ایک الگ صنف ہے، شعری صنف ہی ہے لیکن غزل بہت زیادہ ہیں، اور ان غزل کا بھی ہمیں مطالعہ کرنا پڑے گا۔ غزل کا فن اور اس کی ارتقاء کے بارے میں پڑھنا ہے۔ اردو کے اہم غزل گو شعراء اور ان کی شاعری، جس کے اندر ولی کی کلیات ولی، اب اس کلیات ولی کے اندر بھی ردیف الف بے اور یہ کی ابتدائی 5 غزلیں ہمیں پڑھنی ہیں۔ ردیف الف بے اور یہ ان کی ابتدائی غزلیں 5 غزلیں جو ہیں کلیات ولی کے اندر ہمیں پڑھنی ہیں۔ میر ہے، میر کا انتخاب میر ہے، از مولوی عبدالحق ابتدائی 20 غزلیں ہیں۔ ابتدائی 20 غزلیں اس کتاب سے ہمیں انتخاب میر سے پڑھنی ہیں۔ اور اسی طرح سے غالب کی جو دیوان غالب ہے، غالب کا جو دیوان غالب ہے، اس میں مطبوعہ غالب انسٹیٹیوٹ ردیف الف رے نون اور یہ ان کی ابتدائی 5 غزلیں پڑھنی ہیں۔ ردیف الف کی، رے کی، نون کی اور یہ کی، ان کی ابتدائی 5 غزلیں ہمیں پڑھنی ہیں۔ مومن کا دیوان مومن جو ہے اس کی ردیف الف اور یہ کی ابتدائی 5 غزلیں، اس میں یہ 5 غزلیں ہمیں ان میں اس کی پڑھنی ہے۔ اسی طرح سے شاد عظیم آبادی جو ہے اس کا جو مجموعہ ہے غزلوں کا کلیات شاد، اس کے اندر بہار اردو اکادمی کی طرف سے جو شائع ہوئی تھی پٹنہ، یہ ردیف الف بے اور یہ کی ابتدائی 5 غزلیں اس میں پڑھنی ہیں۔ حسرت موہانی کی کلیات حسرت ہے، ردیف الف میم، یہاں دھیان رکھیے گا، میم اور یہ کی 5 غزلیں ہمیں پڑھنی ہیں۔ فانی بدایونی کی کلام فانی ناشر مشورہ بک ڈپو گاندھی نگر دہلی، اس کتاب میں سے کلام فانی میں جو فانی بدایونی کی ہے ابتدائی 10 غزلیں ہمیں پڑھنی ہیں۔ جگر مراد آبادی آتش گل کی ابتدائی 10 غزلیں ہمیں پڑھنی ہیں۔ شروع کی 10 غزلیں ہمیں جگر مراد آبادی کی پڑھنی ہے، جو کہ آتش گل سے پڑھنی ہے۔ اصغر گونڈوی نشاط روح کی ابتدائی 10 غزلیں ہمیں پڑھنی ہیں۔ اسی طرح سے یگانہ چنگیزی کی ہمیں آیات وجدانی سے اس کی ابتدائی ہمیں 10 غزلیں پڑھنی ہیں۔ فراق گورکھپوری کی گل نغمہ سے ہمیں 10 غزلیں ہمیں پڑھنی ہیں۔ مجروح سلطان پوری جو ہے ان کی غزلوں سے ہمیں جو ان کا مجموعہ ہے غزل، اس کی ہمیں ابتدائی 5 غزلیں پڑھنی ہیں، صرف 5 غزلیں مجروح سلطان پوری سے پڑھنی ہیں۔ کلیم عاجز سے ہمیں وہ جو شاعری کا سبب ہوا، یہ جو ان کی کتاب ہے کلیم عاجز کی، ان کی 5 غزلیں ہمیں پڑھنی ہیں۔ شہریار کی اسم اعظم کی ابتدائی 5 غزلیں، اسم اعظم کی ابتدائی 5 غزلیں ہمیں پڑھنی ہیں۔ عرفان صدیقی عشق نامہ، یہاں سے ہمیں ابتدائی 5 غزلیں پڑھنی ہیں۔
ابتدائی 5 غزلیں ہمیں پڑھنی ہیں۔ یہ غزلوں کا جو یونٹ ہے وہ اتنی ساری غزلیں ہیں جو ہمیں پڑھنی ہیں۔ اب جو اگلا یونٹ ہے، یونٹ نمبر 4 جو ہے اردو نظم کے سے متعلق ہے، نظم سے متعلق ہے۔ نظم کی صنفی شناخت کے بارے میں ہمیں پڑھنا ہے۔ اردو میں نظم نگاری کا آغاز اور ارتقاء کیسے ہوا، اس کے بارے میں ہمیں پڑھنا ہے۔ اردو کے اہم نظم نگار اور ان کے نظمیں، دیکھیے بہت سارے نظم نگار ہیں، ان کی الگ الگ نظمیں جو ہیں ہمیں پڑھنی ہیں۔ نذیر اکبر آبادی کی مفلسی، آدمی نامہ اور بنجارہ، یہ سب ہمیں پڑھنی ہیں۔ محمد حسین آزاد کی شب قدر، صبح امید، شب قدر اور صبح امید، یہ محمد حسین آزاد کی ہے جو ہمیں پڑھنی ہے۔ اور الطاف حسین علی کی نشاط امید، برکات اور مناجات، نشاط امید، برکات اور مناجات بیوہ، یہ سب ہمیں تینوں کی تینوں نظمیں الطاف حسین علی کی ہیں اور پڑھنی ہیں۔ اسماعیل میرٹھی کی خدا کی صنعت، آثار سلف، یہ ہمیں پڑھنی ہے۔ اسماعیل میرٹھی کی خدا کی صنعت اور آثار سلف یہ نظم ہے، یہ دونوں ہمیں پڑھنی ہیں۔ اکبر الہ آبادی کی فردی لطیفہ، برق کلیسا اور دربار دہلی، یہ اکبر الہ آبادی کی 3 نظمیں ہمیں پڑھنی ہیں۔ برج نارائن چکبست، رامائن کا آخری سین، خاک ہند، حب وطنی، یہ ہمیں تینوں نظمیں ان کی پڑھنی ہیں۔ علامہ اقبال کی لالہ صحرائی، شعاع امید، ساقی نامہ، ذوق و شوق، لینن خدا کے حضور میں، یہ ساری کی ساری نظمیں ہمیں جو علامہ اقبال ہے ان کی ہمیں یہ ساری کی ساری نظمیں پڑھنی ہیں۔ جوش ملی آبادی، کسان، جنگل کی شہزادی، شکست زندہ کا خواب، یہ نظمیں ہمیں پڑھنی ہیں۔ میراجی کے بارے میں بھی ہمیں پڑھنا ہے۔ میراجی کی جو نظمیں ہیں یہ غزل گو بھی تھے اور ان کی نظمیں بھی ہیں۔ کلرک کا نغمہ محبت، جاتری، کلرک کا نغمہ محبت، جاتری، سمندر کا بلاوا، فیض احمد فیض، تنہائی، صبح آزادی، مجھ سے پہلی سی محبت، اور اسی طرح سے اختر الایمان کی ایک لڑکا، پگڈنڈی باز آمد، مخدوم محی الدین کی چاند تاروں کا بن، حویلی انقلاب، نون میم راشد کی حسن کو زرا گر، مکمل، یہ مکمل نظم پڑھنی ہے۔ ساحر لدھیانوی کی چکلے، تاج محل اور گریز، اور شفیق فاطمہ شعرا، اس کی ہمیں بازیابی اور باز گشت، یہ نظمیں ہیں۔ یہ ساری کی ساری نظمیں ہمیں پڑھنی ہے، ان کا مطالعہ اچھی طرح سے کرنا پڑے گا۔ اسی طرح سے 5ویں یونٹ جو ہے وہ دبستان، جو اردو داستان جو ہے اور ڈرامہ ہے ان سے متعلق ہے۔ داستان کا فن، اردو کے اہم داستان گو اور داستانیں، ملا وجہی صبرس، یہ ان کی داستان ہے ملا وجہی کی صبرس، اس کے بارے میں ہمیں پڑھنا ہے۔ فضل علی خاں فضلی کربلا کتھا، اس کو بھی ہمیں پڑھنا ہے۔ انشاء اللہ خاں انشاء رانی کیتکی کی کہانی، یہ بھی داستان ہے جو کہ ہمیں اس کا بھی مطالعہ کرنا پڑے گا۔ میر امن کی باغ و بہار، رجب علی بیگ سرور کی فسانہ عجائب، اور میر محمد تقی خیال، بوستان خیال، یہ بھی ہمیں پڑھنا ہے۔ یہ سب کے سب داستان ہیں، سب کے سب یہ کیا ہیں داستانیں ہیں، اور ان کی یہ داستانیں ہمیں پڑھنی ہے، اور جو اہم داستان گو ہیں ان کے بارے میں ہمیں، ان کی زندگی کے بارے میں اور ان کے فن کے بارے میں بھی ہمیں پڑھنا پڑے گا۔ ڈرامے کا فن اور اس کا آغاز اور اس کا ارتقاء، اردو کے اہم ڈرامہ نگار اور ان کے ڈرامے، امانت لکھنوی، اندر صبا، آغا حشر کاشمیری، یہودی کی لڑکی، امتیاز علی تاج، انارکلی، حبیب تنویر، آگرہ بازار، محمد حسن ضحاک، یہ ہمیں پڑھنا ہے۔ یونٹ نمبر 6 دیکھتے ہیں، ناول اور افسانے سے متعلق ہیں۔ ناول کا فن اور آغاز اور ارتقاء اور اہم ناول گو اور ان کے ناول، پنڈت رتن ناتھ سرشار، فسانہ آزاد، ڈپٹی نذیر احمد، توبۃ النصوح، عبدالحلیم شرر، فردوس بریں، مرزا ہادی رسوا، امراؤ جان ادا، پریم چند گودان، عصمت چغتائی، ٹیڑھی لکیر، راجندر سنگھ بیدی، ایک چادر میلی سی، قرۃ العین حیدر، آگ کا دریا، شوکت صدیقی، خدا کی بستی،
عبداللہ حسین اداس نسلیں، انتظار حسین بستی، الیاس احمد گدی، فائرہ فائرہ یریا فائرائریا فائرائریا یہ الیاس احمد گدی کی نظم ناول ہے ان کا۔ افسانے کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ افسانے کا فن اور اس کے آغاز اور ارتقاء کے بارے میں پڑھنا ہے۔ اردو کے اہم افسانہ نگار اور ان کے افسانے پڑھنے ہیں۔ پریم چند کا واردات افسانوی مجموعہ ہے۔ پریم چند کا واردات افسانوی مجموعہ ہے ان کا۔ سعادت حسن منٹو کا ٹھنڈا گوشت ہے۔ کرشن چندر کا افسانوی مجموعہ ہم وحشی ہیں، اور راجندر سنگھ بیدی کا اپنے دکھ مجھے دے دو، یہ افسانوی مجموعے ہیں سب کے۔ پورا مجموعہ یہ پڑھنا پڑے گا۔ عصمت چغتائی، چوٹیں، خواجہ احمد عباس ایک لڑکی افسانوی مجموعہ ہے۔ قرۃ العین حیدر، روشنی کی رفتار، سہیل عظیم آبادی، الاؤ، جیلانی بانو راستہ بند ہے، سریندر پرکاش بجوکا، یہ افسانے ہیں بجوکا، اور غیاث الدین احمد گدی، بابا لوگ، اقبال مجید تماشا گھر، یہ سارے کے سارے افسانے ہمیں پڑھنے ہیں۔ تنقید اور تحقیق کے بارے میں، تنقیق کی تعریف اور اس کی اہمیت، تذکروں کی تنقیدی اہمیت، مشرقی تصور تنقید، عربی شعریات، سلام العجمی، ابن قتیبہ، قدامہ ابن جعفر، ابن رشیق، ابن خلدون، عبد القادر جرجانی، فارسی شعریات، امیر کیکاؤس، ابن اسکندر اسکندرہ ابن قابوس، رشید الدین الطوات، شمس قیس رازی، عروض سمرقندی، سنسکرت شعریات، بھرت منی، ابھینو گپت، آنند وردھن، آچاریہ شنکک، مغربی تصور نقد، افلاطون، ارسطو، لان جائنس، آئی اے ریچرڈز، میتھیو آرنلڈ، ٹی ایس ایلیٹ۔ دبستانی تنقید، تاثراتی، مارکسی، جمالیاتی، نفسیاتی، سائنٹیفک، متنی، حیاتی، اسلوبیاتی۔ اردو کے اہم ناقدین: محمد حسین آزاد، حالی، امداد امام، اثر شبلی، احتشام حسین، کلیم الدین احمد، آل احمد سرور، محمد حسین، محمد حسن، شمس الرحمن فاروقی، گوپی چند نارنگ، شکیل الرحمن، وزیر آغا، مجنو گورکھپوری، شبی الحسن۔ تحقیق کی اہمیت، تحقیق اور تنقید کا باہمی رشتہ، اصول تحقیق اور طریقہ کار، اردو کے اہم محققین: محی الدین قادری، زور، قاضی عبدالودود، مولوی عبدالحق، امتیاز علی عرشی، رشید احمد خاں، گیان چندر جین اور جمیل جالبی، یہ اردو کے اہم محققین ہیں، ان کے بارے میں بھی ہمیں پڑھنا پڑے گا۔ غیر افسانوی نثر، جس میں سوانح حیات، خود نوشت سوانح حیات کا فن اور اس کا آغاز اور ارتقاء، اردو کے اہم سوانح نگار اور ان کی سوانح حیات: الطاف حسین حالی کی حیات جاوید، علامہ شبلی نعمانی کی الفاروق۔ اردو کے اہم خود نوشت سوانح حیات: اختر الایمان، اس آباد خرابے میں، آل احمد سرور، خواب باقی ہیں، مسعود حسین خاں، ورود مسعود، یہ سب خود کی سوانح حیات انہوں نے لکھی ہے۔ اردو میں مکتوب نگاری کا فن اور اس کا آغاز اور ارتقاء، یہ مکتوب نگاری اور اس کا آغاز اور ارتقاء، اردو کے اہم مکتوب نگار: مرزا غالب، اردو معلیٰ، مولانا ابوالکلام آزاد، غبار خاطر۔ اردو میں مضمون نگاری، آغاز و ارتقاء، اردو کے اہم مضمون نگار: سر سید احمد خاں، مضامین سر سید۔ اردو میں انشائیہ نگاری کا فن اور آغاز اور ارتقاء، اردو کے اہم انشائیہ نگار ان کے انشائیے: سجاد حیدری الدرم کے مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ، یہ انشائیہ ہے۔
کنہیا لال کپور کا غالب جدید شعراء کی محفل میں چینی شاعر، رشید احمد صدیقی کا چارپائی اور وکیل صاحب، پطرس بخاری کا لاہور کا جغرافیہ سائیکل کی سواری، احمد جمال پاشا کا کپور کا فن شامت اعمال، مشتاق احمد یوسفی کا جنون لطیفہ گھر میں آنا مرغیوں کا، اردو میں خاکہ نگاری کا فن اور آغاز ارتقاء، اردو کے اہم خاکہ نگار ان کے خاکے، مولوی عبدالحق نام دیو مالی، رشید احمد صدیقی کندن، یہ ان کے خاکے ہیں، فرحت اللہ بیگ، نذیر احمد کی کہانی کچھ ان کی کچھ میری زبانی، بہت ہی مشہور خاکہ ہے، اردو میں سفر نامہ کا آغاز اور ارتقاء، اردو کے اہم سفر نامے اور سفر نامہ نگار اور ان کے سفر نامے، سر سید احمد خاں مسافران لندن، شبلی نعمانی سفر نامہ روم و مصر و شام، ابن نشائی ابن بطوطہ کے تعاقب میں، مجتبیٰ حسین جاپان چلو، یہ ان کے سفر نامے ہیں۔ اردو کی الگ الگ جو دبستان ہیں اور ان کے ادارے ہیں اور ان کی تحریکات اور رجحانات جو ہیں ان کے بارے میں ہمیں پڑھنا پڑے گا۔ دبستان دہلی ہے، دبستان لکھنؤ ہے، فورٹ ولیم کالج ہے، دہلی کالج ہے، دارالترجمہ عثمانیہ ہے، اور اردو میں اصلاح زبان کی روایات ہیں، اردو میں ایہام گوئی، اردو ادب میں رومانی تحریک، علی گڑھ تحریک، ترقی پسند تحریک، کی جو الگ الگ تحریکیں جو چلی ہیں ان کے بارے میں بھی ہمیں پڑھنا پڑے گا۔ حلقہ ارباب ذوق ہے، جدیدیت ہے، ما بعد جدیدیت ہے، یعنی جدیدیت کے بعد والا دور جو ہے، اور یہ لاسٹ یونٹ جو ہے اردو کی دیگر شعری اور نثری اصناف کی ہیئتیں دیکھیے، یہ ہیئتیں جس میں رباعی ہے، قطع ہے، شعر آشوب ہے، ریختی ہے، واسوخت ہے، تضمین ہے، مستاز ہے، مستزاد ہے، مثلث ہے، مربع ہے، مخمس ہے، مثلث مربع مخمس مسدس مسمن، گیت، چہار بیت، ہائکو، ترائلے ثلاثی، تبصرہ، رپورتاز، پیروڈی، یہ الگ الگ اصناف ہیں اردو کی۔ ترجمہ اور ذرائع اور ابلاغ، فن اور روایات، ریڈیو فیچر، اداریہ نگاری، کالم نگاری، منظرنامہ، اسکرپٹ رائٹنگ، کمنٹری، یہ سب کے سب اس کے اندر ہمیں پڑھنا پڑے گا، ان کی تیاری کرنی پڑے گی۔ یو جی سی نیٹ JRF کی یہ اردو کا جو سلیبس ہے آپ کے سامنے، یہ پورا کا پورا سلیبس میں نے آپ کے سامنے اس کے بارے میں بات کی ہے، تو انشاءاللہ اس کی تیاری آپ لوگ کریں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ مناسب ہو تو انشاءاللہ اس تیاری میں کرواؤں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔